اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا اور میری ٹیم کی طرف سے اسلام۔ جی بات کریں گے آج جو صورتحال ہے پاکستان کی، اور جو پانی نے تباہی مچائی ہوئی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ پیش ہو رہا ہے اس کے اوپر حکومت کیا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو سونامی آیا جو ہمارے لیے ایک امتحان تھا، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ جو ماحول ہے یہ پھر دوبارہ کریٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ہماری حکومتوں نے کیا تیاری کی ہے، اور جو موجودہ سچویشن ہے، جو صورتحال ہے پاکستان کی، جو لوگ ہیں وہ کتنی مشکل میں ہے، کتنی اذیت میں ہے، ان سب چیزوں کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جی احتشام الحق، ہم نیوز کے رپورٹر ہیں جی۔ تو ان سے بات کرنا چاہوں گا اور پوچھوں گا ان سے کہ احتشام الحق، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ تو بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال پاکستان کی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جگہ جگہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ خود کو بچانے کے لیے دو دو کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو لوگ حکومت سے نالاں بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کیا شارٹ تبصرہ کریں گے؟ جو حالیہ مونسون کی بارشوں کے سپیل جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے نہ صرف کسی ایک صوبے میں بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ پورا جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہو چکا ہے۔ دوسری طرف بلوچستان میں تباہی آپ کے سامنے ہے، خیبر پختونخوا اور اب پنجاب میں بھی جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے، اس کے اوپر جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے، تقریباً 1000 کے قریب انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مویشی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ تک کے جو آبادی ہے وہ متاثر ہوئی ہے اس سیلاب کے پانی سے۔ تو مجموعی طور پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کا سا منظر ہے پاکستان میں اس وقت، ہولناک کی صورتحال ہے، اور بڑی درد کی کیفیت سے لوگ گزر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم بطور کشمیری اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک بھی ہیں، اور جس طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر میں مختلف جگہوں پر لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، امداد اکٹھی کر رہے ہیں، سیلاب متاثرین کے لیے کام بھی کیا جا رہا ہے، اور جلد از جلد ان تک جو ہے وہ امدادی سامان بھی پہنچایا جائے گا۔ تمام تر یہاں سے جو امداد کی کھیپ ہے وہ پہنچے گی پاکستان کے مختلف جو متاثرہ علاقے ہیں ان تک۔ اس کے اوپر بات کروں اگر کہ پاکستان میں سیلاب آتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس دفعہ جو سیلاب آیا ہے اور اس نے تباہی مچائی ہے پاکستان میں۔ آپ دیکھیں تو پچھلی مرتبہ بھی سیلاب آیا، اس سے پچھلی مرتبہ، مطلب ہر مونسون کی بارش میں پاکستان کے یہ تمام تر علاقے اور یہ تمام صوبے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں بارش کے پانی سے، اور دریا جو بپھر جاتے ہیں، آبادیوں کو بہا کر لے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی واضح حکمت عملی نہیں اپنائی جاتی۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے 5 بڑے دریا ہیں، اور ان 5 بڑے دریاؤں پر آپ نے صرف 2 ڈیم بنائے ہیں، صرف 2 ڈیم ہی بنا سکیں ہیں آپ۔ ایک تو تربیلا ڈیم کو بنایا آپ نے انڈس ریور پر، دوسرا آپ جو ہے وہ جہلم کے اوپر منگلا کو اگر بنا دیا آپ نے، تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک جو پانی ہے اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ صرف آپ پانی کو ذخیرہ کر کے زمینوں کو سیراب کرتے ہیں بلکہ آپ اس سے بڑے پیمانے پر بجلی بھی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کا ایک ڈیم بننا تھا، حکومت نے ڈیم بنانا تھا، پرویز مشرف نے اس کے لیے بڑی تگ و دو کی، وہ بنانے کے لیے گئے کالا باغ ڈیم۔ تب جو صوبے ہیں ان کی اور وفاق کی چپکلش کے درمیان یہ تنازعات چلتے رہے، اور وہ کالا باغ ڈیم ابھی تک جو ہے وہ نہیں بن سکا، جس کے باعث آپ دیکھیں نا وہاں کا جو علاقہ ہے وہ کتنا بری طرح شدید متاثر ہوا ہے، کالا باغ کے علاقے والا جو نوشہرہ سائڈ کے علاقے ہیں، تو بڑے پیمانے پر مطلب کہ تباہی مچائی ہوئی ہے اس وقت سیلاب نے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو کالا باغ ڈیم ہے اگر وہ بن جاتا تو کیا یہ جو اتنی تباہی ہو رہی ہے اتنی ہو جاتی؟ وہ کالا باغ جو ڈیم ہے اس میں کتنا پانی سٹور کیا جا سکتا ہے، کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ تو میرے خیال میں جو کالا باغ ڈیم والا معاملہ ہے وہ اگر بن جاتا تو انڈس ریور ایک بہت بڑا دریا ہے، اور وہ جب بپھرتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے تمام تر آنے والے زد میں علاقے اس وقت شدید متاثر ہوئے ہیں، اور وہاں کی آبادی کو جو 80 سے 90% جو آبادیاں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں۔ تو ڈیم بننے سے ایک تو پانی ذخیرہ ہوتا ہے، اور پانی کی جو کیپیسٹی ہے اس کو آپ ایک ذخیرہ جس حد تک کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کی جو آپ کی کیپیسٹی اوور ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے حساب سے مطلب مینج کر سکتا ہے بندہ۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ان دریاؤں پر زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنے ہوں تو آپ پانی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ واضح۔ جی ٹھیک ہے، یہ تو صورتحال ہو گئی ہے، جو پانی آیا، جو لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اور جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اب تھوڑی سی بات پولیٹکس کے حوالے سے کرتے ہیں کہ جو آئندہ سال آنے والے ہیں اور جو وقت گزر چکا ہے، جو ہمارے پولیٹیشین حضرات ہیں جیسا کہ عمران خان ہیں، پی ایم ایل این ہیں، پیپلز پارٹی ہے، تو ابھی آپ نے بھی ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہوئی دیکھی ہوگی، ایک فوٹیج چل رہی ہے کہ ایک ہی گھر کے 5 بھائی ہیں، وہ جو دریا کے سینٹر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور 3 سے 4 گھنٹے میکسیمم وہ وہاں پر ویٹ کرتے رہے کہ شاید کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی کسی طرح ان کی مدد کی جا سکے، لیکن نہیں کر سکے، وہ دریا کی نظر ہو چکے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، 1 M کے قریب وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے کہ ایک شخص ہیں جو وہ اپنی سندھ حکومت سے سخت نالاں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زرداری کا خاص علاقہ ہے جہاں پر لوگوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو حکومتوں کی جو آپس کی جو رنجش ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، تو جو لوگوں کا جو اعتبار ہے، جو اعتماد ہے، وہ کہاں ہے، وہ لوگ ان کو کہاں دیکھتے ہیں اور آگے فیوچر میں ان کے لیے کیا پلاننگ ہوگی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اور جو ضیاع ہو رہا ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، جو علاقے تباہ ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ان کو کیسے ڈیولپ ہوگا اور یہ سارا خسارہ کیسے اس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جو موجودہ سچویشن ہے پاکستان کی، تو اکانومی کے لحاظ سے بھی۔ شام صاحب، ایک تو اس تمام تر بات سے ایک بڑی امپورٹنٹ نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ جب تک پاکستان میں آپ سوچیں نا سیاسی عدم استحکام رہتا ہے نا، تب تک نہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، نہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی ٹھیک طرح سے چل سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کی وفاقی حکومت اس وقت صرف اسلام آباد تک جو ہے وہ محدود ہوئی ہے، اور وہ وفاقی حکومت اپنی انا اور ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ آپ دیگر دیکھ لیں صوبے ان کے ساتھ، اور خاص کر کے تحریک انصاف کی جس طرح حکومت کو الٹا گیا، پھر جس طرح پی ڈی ایم نے گورنمنٹ بنائی، اس کے بعد کی تمام تر سچویشن میں ملک کے اندر نہ صرف اکانومی بلکہ دیگر معاملات کے اوپر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ آپس میں اس وقت جو حکمرانی کی چپکلش ہے اس کے اوپر دست و گریباں ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بعد نقصان کس کا ہے؟ دیکھیں آپ، عوام کا نقصان ہو رہا ہے، عام پبلک اس سے متاثر ہو رہی ہے، مہنگائی آپ کی زوروں پر ہے، عروج پر پہنچ چکی ہے، عام آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ سندھ کے اندر لوگ نالاں ہیں حکومت سے، تو سندھ کے اندر خاص کر کے میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر گراؤنڈ کے اوپر یا میپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ کچی آبادی سندھ میں پائی جاتی ہے، جو اس وقت سیلاب سے بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ اس وقت انہوں نے، بلکہ پیپلز پارٹی کی شروع سے ہی گورنمنٹ رہی، پہلے ایم کیو ایم نے وہاں پہ سندھ میں تباہی مچائی رہی، اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت۔ تو دیکھیں ان لوگوں کو آج بھی اگر وہاں پہ آپ وزٹ کر کے چیک کریں تو وہ لوگ آج بھی پرانے وقتوں کی طرز کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کچی بستیوں میں آپ چلے جائیں، وہاں پر سہولیات نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تعلیم جس کے لیے ہم آزاد کشمیر والے سب سے آگے ہیں، تو سندھ میں اگر تعلیم کی بات کریں تو وہاں پر آپ اسکولوں کی حالت اٹھا کر دیکھ لیں، کئی کچے علاقوں میں اور جو دور دراز کے جو کچی بستیاں ہیں ان میں اسکولوں کا نام نشان تک نہیں ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کہاں سے یہ ووٹ لیتی ہے؟ میرے خیال میں تو ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اگر یہ لوگ پڑھ لکھ نہ جائیں تو ان کو ووٹ نہیں ملے گا، لوگوں میں شعور آ جائے گا۔ تو لوگوں میں شعور لانے کے لیے آپ سب سے پہلے ایجوکیشن کو ڈیولپ کریں۔ دوسری سب سے بڑی بات کہ اس وقت جو سیلاب سے خاص کر کے متاثر ہوا ہے سندھ کا علاقہ، تو حکومت سندھ بھی اس کے اوپر کوئی میرے خیال میں پہلے سے حکومتوں کی جس طرح حکمت عملی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جس طرح کل 5 بھائی دریا کے درمیان بڑا ایک خوفناک المناک حادثہ ہوا، اور میرے خیال میں اس تمام پوری سیلاب کی تباہ کاریوں میں یہ ایک جو خاص کر کے واقعہ ہے، اس کے اوپر حکومت آپ کے ہیلی کاپٹر گراؤنڈ کو سکھانے کے لیے، اس میں پانی خشک کرنے کے لیے آپ کے ایم پی ایز، ایم این ایز اور آپ کے پرائم منسٹرز آپ کے حکمرانوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ہیں، لیکن لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے وہ ہیلی کاپٹر کام نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ پہ اگر ہیلی کاپٹر کی ضرورت تھی، وہاں پر اگر بر وقت ہیلی کاپٹر پہنچ جاتا یا حکومتی امداد یا کسی طرح سے ان کو وہاں سے نکال لیا جاتا، تو میرے خیال میں 4 سے 5 گھنٹے وہ لوگ وہاں پر پھنسے رہے ہیں۔ اور وہ جو بھائی بتائے جا رہے ہیں 5 کے 5، کیسا دردناک منظر ہوا ہوگا کہ جب وہ دریا کی جو موجیں ہیں ان کو خطرناک موجوں کو دیکھ رہے ہوئے ہوں گے، اور پھر جب جوں پانی زیادہ سے زیادہ بڑھتا ہوا ہوگا تو کیا ان کے دل میں ذرا بھی نہیں خیال آیا ہوگا کہ ہمارے اوپر حکومت بھی ہے، ہمارے حکمران بھی ہیں، اور وہ آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تمام تر چیزیں بر وقت اپڈیٹ ہو جاتی ہیں، تو کیا گورنمنٹ انتظامیہ اور خاص کر کے کے پی کے گورنمنٹ
ان تک میرے خیال میں بر وقت اطلاع تو پہنچ گئی ہوگی کہ وہاں پہ بندے پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو نکالا جانا چاہیے تھا. جو نہیں ہو سکا تو یہ ایک بڑا تمانچہ ہے ہمارے حکمرانوں کے منہ پر کہ ہمارے لوگوں کی زندگیاں اسی طرح ضائع ہو رہی ہیں. اور پھر سورسز آپ کے پاس نہ ہوں نا تو پھر بھی اگر کہے بندہ کہ جی ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں کہ ان کو بچایا نہیں جا سکا. آپ کے پاس ہیلی کاپٹر بندوں کو ایک جگہ سے دوسرے شہر میں اٹھا کے لے جانے کے لیے موجود رہتے ہیں لیکن لوگوں کی زندگیاں بچانے کے کام نہیں آتے. اچھا یہ لاسٹ کویشچن ہے آپ سے. اگر دیکھا جائے تو ہر وقت میں ہر کسی مشکل ٹائم میں سونامی ہو یا چاہے کچھ بھی ایسا کوئی آگ لگ جائے کہیں پہ جب کنٹرول سے باہر ہو جائے بات تو کہیں بھی اگر عوامی مسائل بھی کہیں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں تو وہاں پر فوج کو بلایا جاتا ہے اور فوج ہی ہینڈل کرتی ہے. تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں وہاں پر بھی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. جیسے کہ پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ منرف اراکین کو خریدنے کے لیے بھی وہ بولی لگائی گئی. وہ باتیں جو سامنے آئی ہیں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے سیاست پولیٹیشین کے اوپر. تو یہ جو لوگ ہیں جن کے پیسوں سے یہ سب ادارے چلتے ہیں ان کے ٹیکسز سے یہ چلتے ہیں تو لوگوں کا رد عمل آگے کیا ہوگا اور حکومتیں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ لاسٹ کویسچن ہے آپ سے شارٹ کیجیے. شمس صاحب شارٹلی ایک میسج میں آپ کو یہ دوں کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اور خاص کر کے جس طرح پارلیمنٹیرینز اور جو الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں لوگوں کو خریدا جاتا ہے. آپ دیکھیں وہ پیسہ بھی تو ضائع کرتے ہیں نا وہ لوگ. صحیح. حرام کے راستے میں وہ اس طرح پیسہ ضائع کرتے ہیں. وہ پیسہ اگر عوام پہ لگایا جائے وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ لگایا جائے. اور اس طرح ابھی ریلیف آپریشنز میں جس طرح پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے یار. پیسہ کدھر سے آئے گا؟ آپ کی اکانومی کی حالت اس حد تک گر چکی ہوئی ہے کہ آپ قرضہ دینے کے لیے جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ نہیں پورا ہو رہا اور آپ لوگوں کی ریلیف کے لیے کیا کام کریں گے؟ کل ہم نے دیکھا اپنے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی نیوز میں تمام چیزیں دیکھی. پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ جا کر جناب جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے یہ کام کر رہے ہیں کہ جو کام امدادی کارروائیوں میں شامل ہے لوگوں کو کرنا چاہیے جو کہ فلاحی تنظیمیں اور ادارے کر رہے ہیں وہ کام جا کر وزیر اعظم خود کر رہے ہیں فوٹو سیشن کے لیے کہ آپ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر وہاں سے امدادی سامان اوپر سے نیچے پھینک رہے ہیں ان لوگوں کو ریلیف کے لیے. یار کوئی خدا کا خوف کریں, کوئی اس طرح کی حکمت عملی اپنائیں. ابھی جائیں نا آپ مانگنے کے لیے. اس حکومت کا وتیرہ یہ رہا ہے, پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہے آپ ان کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ یہ عالمی فورمز پہ چلے جاتے ہیں جو بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے اور وہاں پہ جا کے یہ پیسے اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال میں تو ابھی پرائم منسٹر کو اپنے فون اٹھانے چاہیے یا ان کو دورے کر کے پاکستان کے لیے پیسے اکٹھے کرنے چاہیے اور لوگوں جو باہر کے ممالک ہیں وہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے اپنے لوگوں کو دینا چاہیے, نہ کہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر اس وقت ایک پیکٹ جو ہے وہ نیچے پھینک دینے سے, ویڈیو جو ہے وہ بنوا دینے سے آپ کا ووٹ بینک بڑھے گا. تو میرے خیال میں لوگوں کو بھی کافی شعور آ چکا ہے. حکومت کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. لوگوں کی ریلیف کے لیے آخری حد تک مطلب کہ حکومت کو جانا چاہیے. آپ زیادہ سے زیادہ بیرون ممالک سے ریلیف اکٹھا کریں اور اپنے لوگوں کو اس وقت اور ان لوگوں کو مشکل سے نکالیں, لوگوں کی مدد کریں, نہ کہ آپ اس طرح فوٹو سیشن کریں. نہیں باہر سے ریلیف تو پہلے بھی وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے تھے لیکن ان کو ریلیف نہیں ملا. وہاں بھی فنڈ مانگنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے پاکستان کے لیے, تو وہاں سے تو ابھی نہیں ملا. تو کیا یہ لوگ اگر باہر کے ملک یہ انسانیت کے طور پر ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ شمس صاحب ایک بات تو ہے کہ جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا ہے تو بیرون ممالک سے جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی مدد کی ہے. اور خاص کر کے آپ دیکھیں یورپین کنٹریز بھی ہیں, ان لوگوں میں انسانیت ہے اور وہ جب دوسرے لوگوں کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ مدد کرتے ہیں. لیکن ہمارے چونکہ اپنے مسائل بے شمار ہیں اور ایسے مسائل ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں, تو ان ممالک میں بھی جو ہے وہ کوئی خاصی دلچسپی نہیں لیتے. تو یہ حکومت کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی, اس کے اوپر تمام تر چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کے فارن جو منسٹر ہیں وہ بھی آج میں نے ان کا بیان ایک پڑھا, وہ بھی پولیٹکس کے حوالے سے آج بھی بیان دے رہے ہیں کہ جی سیاست کھیل رہے ہیں اور فلاں فلاں. میرے خیال میں ابھی تمام تر اس چیز سے ان کو پیچھے ہٹ کر امداد کے لیے اور لوگوں کی ریلیف کے لیے کام کرنا چاہیے. جی بالکل, یہ جتنے بھی جذبات ہیں ہمارے اب اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہیں, پاکستانیوں کے لیے ہیں, جو سیلاب زدگان ہیں, جو اپنے
پیاروں کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کا مسیحا آئے گا جو ان کو بچائے گا۔ بہت المناک یہ موسم ہے، وقت ہے، ٹائم ہے، اور کشمیر کے اندر بھی بڑے سطح پر جو تنظیمیں ہیں وہ فنڈیشن کی جو سامان کا اکٹھا کر رہی ہیں وہاں بھیجنے کے لیے۔ اگر دیکھا جائے تو کب تک یہ ایسا ہی چلتا رہے گا کہ اگر پاکستان کے اوپر یا کہیں بھی مسلمان جو آزاد کشمیر پاکستان کے ہیں ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا تو یہاں سے اپنی مدد آپ کے تحت ہی جو تنظیمیں ہیں وہ فنڈ اکٹھا کریں گی اور ان کو بیچیں گی۔ آخر وہ دن کب آئے گا کہ حکومتیں ڈیولپمنٹ کریں گی پاکستان کے اندر اور مشکل جو کام ہے اس کو فیس کرنے کے لیے ان کے پاس آگے سے ترتیب ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب پاکستان بھی ڈیولپمنٹ کرے گا اور جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں جو مشکل میں ہیں ان کے اوپر سے یہ مشکل وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ مت پوچھ میرے دل کا حال ہے ہمدم، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ والسلام، ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔